لی گئی ہے پنجاب میں، اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے، آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا، کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس۔ جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور وہ جو توشہ خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں، اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرا؟ کیا رول تھا فرا کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی پکچر نظر آتی ہے، میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا۔ آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن، سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی، بٹ ریئلٹی واز ڈفرینٹ۔ وٹ وی سی ان عمران خان از ڈفرینٹ، وٹ ہی ایکچولی از انٹائرلی ڈفرینٹ۔ اور یہ جو اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے آئے گا۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت بڑا انجل ہے اور یہ شہباز شریف ہے یا وہ ہے۔ میں نے اپنی ان کی آڈیو میں وہ ہارسٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر یو کین سے توشہ خانے کی گھڑی کی بات کر رہے ہیں، بزدار صاحب کی کلیکشن اور فراگوگی کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا فینٹسزم تھا، تو بڑا فینٹسزم دیکھ کے ہم آئے تھے، لیکن وہ سب کیموفلاج تھا اور ایکچوئل کچھ نہیں تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علیم خان صاحب کون سے فینٹسزم کے تھرو آئے تھے اور کون سی آپ کہہ لیں کہ بہتری کے لیے آئے تھے PTI میں، کیونکہ جو ان کا PTI میں آنے سے پہلے ماضی تھا وہ بہت زیادہ میں تو چونکہ ماضی میں نہیں جاتا لوگوں کے، لیکن میاں اسلم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ریگارڈنگ ریور ایج، 3-4 چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی تھی، اس کے بعد کبھی پراپر جواب نہیں اس کا آیا۔ ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ جو لیگل پوزیشن ہے ریور ایج کی، اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اس کے گرین ایریاز کے حوالے سے وہ تو ہے ہی، لیکن 3-4 چیزیں بڑی عجیب سی تھیں اس میں کہ گورنمنٹ لینڈ جس میں آپ کہہ لیں جنگلات کی زمین اور دریا کی زمین اس پہ قبضہ کا تھا۔ دوسرا شاہ پور کانجراں کی جو راستہ ہے اس کو چوڑا کرنے کے لیے سڑک، سرکاری سڑک انہوں نے اپنے سوسائٹی میں شامل کی، اس کے دونوں طرف انہوں نے کمرشل پلاٹ بنا کے بیچ دیے۔ تیسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کہہ لیں جو مین بولیوارڈ ہے اس کا مین بولیوارڈ کے سارے پلاٹ چھوٹے کر کے اس میں مسجد بنائی، اور 3 چیزیں قبرستان کی 10 کنال، 2.5 کنال زمین مسجد کی اور 2.5 کنال اسکول کی، یہ ساری زمین انہوں نے کمرشل پلاٹ کے طور پر بیچ دی، یہ قبرستان کی، اسکول کی اور اس کی۔ پھر انہوں نے کہا میاں اسلم صاحب نے کہا کہ 200 ارب روپے کا گھپلہ ہے اس میں، 200 ارب روپے کا اس میں گھپلہ ہے اور 10 سے 15 ہزار لوگ اس میں افیکٹیز ہیں۔ یہ ساری باتیں میاں اسلم صاحب نے اس وقت کی جب وہ ہاؤسنگ کے وزیر تھے، لیکن اس کا کبھی بھی علیم خان صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا، اور یہ ساری باتیں اس وقت ہوئیں جب علیم خان صاحب PTI میں نہیں آئے تھے، لیکن ایکسپوز PTI میں آنے کے بعد یا ان کی وزارت میں بلکہ جانے کے بعد زیادہ ایکسپوز ہوئیں چیزیں، جب علیم خان صاحب اگریسو ہو گئے یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنے میں۔ علیم خان صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں جب سوسائٹی لی تھی ریور ایج تو 2 ارب روپے کی لی تھی، 3.5 ارب روپیہ EOBI سے انہوں نے لیا۔ EOBI سے جو آپ کہہ لیں کہ اسکینڈل بنا تھا 27 ارب کا، اس میں 3.5 ارب کا ان کے پاس بھی آیا تھا، مطلب جتنے کی سوسائٹی تھی اس سے دگنے پیسے آلموسٹ EOBI کے آگے، جو آج تک واپس لوگوں کو نہیں جا سکے جو غریبوں کے پیسے تھے۔ سو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا جو ماضی ہے یہ کوئی اتنا درخشندہ یا اتنا درخشاں نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ علیم خان یہاں فینٹسزم دیکھنے آئے تھے، وہ بڑی ایمانداری دیکھنے آئے تھے اور انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ دوسرا انہوں نے جو ہار کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ملک ریاض سے ہار لیا۔ میں جسٹ ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، جب پرائم منسٹر بنے عمران خان، میں تو اور مسرت ہم دونوں گئے وزیر اعظم ہاؤس گئے، تو انہوں نے جب ہمیں چوکی پہ روکا تو انہوں نے کہا جی تلاشی لی انہوں نے گاڑی کی، اور ساتھ انہوں نے 2 سوال ہم سے پوچھے کہ سر گاڑی میں کوئی ویپن تو نہیں ہے؟ اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ گاڑی میں کوئی گفٹ تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا زیادہ خطرناک کیا ہے؟ کہتے سر گفٹ زیادہ خطرناک ہے، تو آپ گفٹ اور ویپن یہ دونوں اندر نہیں جا سکتے۔ وہاں پہ وزارت عظمیٰ اس طرح ہوئی،
جب وزارت عظمیٰ اس طرح ہوئی اور علیم خان صاحب کا جو رویہ تھا یا علیم خان صاحب جس طرح سرو کرتے تھے ریحام خان کو، میں اس کا پرسنل وٹنس ہوں، اور جس طرح عمرے میں سرو کرنے کی کوشش کی گئی بشریٰ بیگم کو، وہ بھی برل کہیں نہ کہیں ٹی وی کی اسکرین پہ آتا رہا، نظر آتا رہا۔ مطلب بشریٰ بیگم نے کوئی گفٹ نہیں لیا علیم خان سے، بشریٰ بی بی نے کوئی گفٹ نہیں لیا ہمارے جیسے لوگوں سے۔ گفٹ تو ہم بھی دے سکتے ہیں، لاکھوں کا بھی دے سکتے ہیں، کروڑوں کا بھی دے سکتے ہیں، کسی سے بھی نہیں لیا، آج تک کوئی گواہ نہیں ملا۔ تو وائی ملک ریاض، مطلب وائی ناٹ علیم خان، وائی ملک ریاض؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ نہ فینٹسزم تھا اور نہ کوئی الزام ہی آپ کہہ لیں کوئی ڈانکا لگانے والی بات ہے۔ میں چونکہ منسٹر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو رابطہ میرا تھا پلس مائنس چھوٹا موٹا بندے کا ہوتا ہی ہے۔ بڑی اسپیشل منسٹری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تیسری یا چوتھی امپارٹنٹ منسٹری ہے فوڈ سیکورٹی، تو تیسری یا چوتھی امپارٹنٹ منسٹری میں بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پہ، لہٰذا مجھے ہر طرف سے ایک میرا انٹریکشن تھا۔ وہاں پہ ایک ایفرٹ نظر آتی تھی، مجھے ایک ایفرٹ نظر آتی تھی کہ عمران خان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے رکھو، کہیں نہ کہیں کوئی کمزور ایریا تلاش کر کے رکھو۔ عمران خان کو پیسوں کی جو ضرورت نہیں ہے، آلموسٹ 14 ارب روپے اکٹھا کرتے ہیں سالانہ۔ عمران خان 14 ارب روپے سالانہ اکٹھا ہوتا ہے شوکت خانم میں اور نمل میں۔ جس بندے کے پاس 14 ارب روپے اکٹھا ہو اور اس کی جائیدادیں میاں چنو سے لے کے کالا ہتائی سے لے کے میاں والی سے لے کے لاہور میں اور اسلام آباد میں جائیدادیں، خاندانی جائیدادوں کی بات کر رہا ہوں میں خاندانی جائیدادوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس لال پل کے پاس رشید پورہ کی پوری یونین کونسل عمران خان کی زمین میں بنی ہوئی ہے، اس کے نام کی زمین میں بنی ہوئی ہے۔ چوری رشید ان کا جس کے نام پہ یونین کونسل ہے، ان کا مینیجر تھا وہاں پہ، رشید پورہ جو ہے، رشید پورہ یونین کونسل جو ہے وہ پوری کی پوری، جو لوگ 1947 میں اجڑ کے آئے تھے، ان لوگوں کے جن کے کوئی جائیدادیں نہیں تھیں، ان کو انہوں نے ادھر بٹھایا۔ کسی نے 5 روپے مرلہ دیا، کسی نے 10 روپے مرلہ دیا، اور کسی نے 5 سال بعد دیا، کسی نے 10 سال بعد دیا۔ پوری کی پوری یونین کونسل اس خاندان کی وہ زمین تھی۔ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ خاندان تھا جس کی، اور دوسری بات میں بشریٰ بیگم کے خاندان کی بات کروں، یہ جو آپ کہہ لیں لائف سٹاک فارم، گورنمنٹ کا لائف سٹاک فارم بہادر نگر کا جو موضع ہے بہادر خان کے نام پہ، وہ بشریٰ بیگم کا دادا لگتا تھا، دادا تھا یا پردادا تھا۔ بڑا خاندان ہے یہ، اکاڑا میں بڑا خاندان ہے یہ، نواب میں اس علاقے کے۔ علیم خان کی انہیں گھڑیاں چاہیے تھیں، علیم خان کو ان کو گفٹ چاہیے تھے، یہ ملک ریاض کے گفٹ چاہیے تھے، یہ نو دولتی ہے، یہ سارے گفٹ اپنے پاس رکھیں۔ یہ عمران خان کا بھی ایک ماضی ہے اور بشریٰ بیگم کا بھی ایک ماضی ہے ڈیفینیٹلی، جو بہت میں سمجھتا ہوں بڑا بہتر ہے، لہٰذا